يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاحتكاف نويت سنة الاعتكاف فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے لیے پاکیزگی کا باعث ہے۔ تمہیں کثرت سے درود پاک پڑھنا چاہیے، اور عادت بنانے کے لیے ایک فگر بھی مقرر کر لیں تو بہتر ہے کہ روزانہ، اگر پہلے عادت نہیں تھی تو 313 مرتبہ پڑھنا شروع کر دیں۔ تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، پھر بڑھاتے جائیں۔ 500 مرتبہ پڑھیں گے تو محتاجی ختم ہو جاتی ہے، 1000 مرتبہ پڑھیں گے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ مرنے سے پہلے وہ بندہ جنت میں اپنا گھر دیکھ لیتا ہے، اپنا مقام دیکھ لیتا ہے کہ جنت میں مجھے کون سی جگہ ملی۔ اتنی بڑی خوش نصیبی ہے کہ جس کو مرنے سے پہلے ہی پتہ چل جائے کہ میرا یہ مقام ہے۔ اب اس کی تو روح بھی خوشی سے نکلے گی، وہ تو خوش ہی ہوگا ہر مرحلے میں، جب اسے غسل دے رہے ہوں گے، جنازہ لے کے چل رہے ہوں گے، قبر میں اتار رہے ہوں گے، وہ یہ کہ جلدی کرو، کیونکہ اس نے اپنی جگہ دیکھ لی ہے، اور وہ ایسی جگہ ہے جو جنت کی ایک جھلک دیکھ لے، اپنا مقام دیکھ لے تو اس کے پھر خوشی کے انتہا نہیں رہتے۔ تو بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ جنت میں پہلے سے ہی اپنی جگہ دیکھ لینا، اور پھر سارے معاملات جو بیچ کے ہیں نا وہ آسان ہو جاتے ہیں۔ بیچ کے بہت سارے مراحل ہیں، نزع کا معاملہ بڑا تکلیف دہ، بڑا شدید ہے، روح سے رگ سے روح نکالنے کا مرحلہ بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ پھر جب غسل دیا جا رہا ہوتا ہے، کیونکہ جسے پتہ ہوتا ہے نا کہ میں نے جہنم میں جانا ہے، قبر میرے لیے سزا ہے، آگے میرے لیے سزا ہی سزا ہے، وہ کہتا ہے آرام سے غسل دو، آہستہ آہستہ جنازہ لے کے چلو، کیوں تیز چل رہے ہو، آہستہ چلو۔ اب وہ چیخ کے کہہ رہا ہوتا ہے، لیکن انسانوں اور جنوں کے علاوہ اس کی آواز باقی سنتے ہیں، لیکن انسان اور جن نہیں سن سکتے اس کی چیخ و پکار کی، کیا کہہ رہا ہے کہ آہستہ چلو آہستہ چلو۔ تو یہ بڑے مراحل دشوار گزار ہیں، ان سے نجات پانے کا ایک ذریعہ درود پاک کی کثرت ہے۔ کثرت سے درود پاک پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہر جگہ، دنیا میں بھی، قبر و حشر میں بھی، ہر جگہ ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اور جس سے محبت ہوتی ہے اس کا ذکر کثرت سے کیا جاتا ہے، حضور سے محبت یہ تو ایمان کا تقاضا ہے۔ پھر صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 15واں پارہ ہمارا شروع ہو گیا تھا، سورہ بنی اسرائیل کا آغاز کر دیا تھا ہم نے، پہلی 5 آیتوں کا ترجمہ و تفسیر سنا تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا۔ ثم پھر، رددنا ہم نے الٹ دیا۔ بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جو ہم بار بار سنتے ہیں، اور اس طرح الگ الگ الفاظ کا عرض کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ بار بار سنیں گے نا تو ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے گا کہ ہاں فلاں لفظ تو بار بار قرآن پاک میں آ رہا ہے۔ کئی ایسے الفاظ ہیں سینکڑوں مرتبہ آتے ہیں، کئی ایسے الفاظ ہیں جو ہزاروں مرتبہ آتے ہیں۔ تو آپ تھوڑا سا توجہ دیں گے نا تو آپ کے ذہن میں ہزاروں الفاظ کا ذخیرہ قرآن پاک کا، اس کا ترجمہ ویسے ہی ذہن میں بیٹھ جائے گا کہ فلاں لفظ آ جائے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، یہ ماں کا لفظ بار بار استعمال ہو رہا ہے تو یہ انا کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ اب ماں کا مطلب کہیں ہوتا ہے کیا، کہیں ہوتا ہے نہیں، تو اس طرح 2-3 مطلب بن جاتے ہیں موقع کی مناسبت سے۔ اس طرح انا، بے شک، اللہ دینا، وہ لوگ جو، اب یہ لفظ بار بار ہم سن رہے ہیں نا تو ایک بار بار استعمال ہوتے ہیں تو ذہنوں میں سن کے بیٹھ جاتا ہے۔ تو یہ الگ الگ ترجمہ کرنے کا لفظ بہ لفظ ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمیں تھوڑی سی ذہن میں بیٹھ جائے کچھ نہ کچھ کہ ان کا مطلب یہ ہے۔
اور پھر جتنی زیادہ اپنے طور پہ کوشش کریں گے قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ یا عربی گرامر کو تھوڑا سا سیکھنے کی کوشش کریں گے، جتنی اس کی گہرائی میں جائیں گے اتنا لطف و سرور بڑھتا چلا جائے گا قرآن پاک پڑھنے کا۔ ثم، ابھی یہ لفظ ہم کئی بار سن چکے ہیں، آگے بھی سنتے رہیں گے۔ پھر رددنا، ہم نے الٹ دیا، لکم، تمہارا، الکرۃ، غلبہ، علیہم، ان پر، وامددناکم، اور مدد کی تمہاری، بے اموال، مالوں سے، وبنینا، اور بیٹوں کے ساتھ، تمہیں بیٹے اور مال دے کر ہم نے تمہاری مدد کی، وجعلناکم، اور ہم نے کر دیا تمہیں، اکثر نفیرا، زیادہ جتھے، اکثر زیادہ، اکثر کر دیا تمہیں، نفیرا جتھے، بڑے گروہ تمہارے کر دیے، تعداد تمہاری زیادہ کر دی۔ ان، اگر، اب ان نہ ہوتا تو بے شک بن جاتا ہے، ان احسنتم، احسنتم، احسن کام کرو گے تم، اگر بھلائی کرو گے، اگر تم بھلائی کرو گے، ان احسنتم، اگر تم بھلائی کرو گے، احسنتم، تو بھلا کرو گے، لانفسکم، اپنی جانوں کا، لانفسکم، اپنی جانوں کا بھلا کرو گے اگر تم اچھا کام کرو گے، وان، اور اگر، اسأتم فلہا، تم برا کرو گے، اسأتم، برا کرو گے، فلہا، تو اپنی جان کے لیے ہوگا، فَإِذَا جَاءَ، پھر جب آیا، وعد الآخرہ، دوسری بار کا وعدہ، آخرت کا وعدہ، لیسوء، تاکہ وہ بگاڑ دیں، وجوہکم، وجوہ چہرے کو کہتے ہیں، وجوہکم، چہرے، تمہارے چہرے، وَلِيَدْخُلُوا، اور تاکہ داخل ہو جائیں، المسجد، مسجد میں، کما دخلوا، ہو جیسے وہ داخل ہوئے اس میں، اول مرتين، پہلی بار، وَلِيُتَبِّرُوا، اور تاکہ تباہ و برباد کر دیں، ما، جس چیز پر، علموا، تتبیرا، وہ غلبہ پائیں، تباہ و برباد کرنا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ پھر ہم نے تمہارا غلبہ ان پر الٹ دیا اور مالوں اور بیٹوں کے ساتھ تمہاری مدد کی، اور ہم نے تمہاری تعداد بھی زیادہ کر دی۔ اس آیت میں بنی اسرائیل کی بربادی کے بعد دوبارہ سنبھلنے کی داستان بیان کی جا رہی ہے کہ گناہوں کی وجہ سے، نافرمانیوں کی وجہ سے جو ان کو تباہ و برباد کر دیا گیا تھا، جب انہوں نے پھر توبہ کی، جب تم نے توبہ کی اور تکبر اور فساد سے باز آئے، تو ہم نے تمہیں پھر دولت دے دی، پھر ہم نے تمہیں بیٹے عطا کر دیے، پھر تمہیں ہم نے طاقت دے دی، قوت دے دی، تاکہ تم دوبارہ مقابلہ کرنے کے قابل ہوئے۔ چنانچہ تمہیں ان لوگوں پر غلبہ عطا کر دیا گیا جو تم پر مسلط ہو چکے تھے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ افرادی قوت اور مالی قوت ملنا بھی یہ بڑی اہمیت ہے اس کی، اور طاقت کے میدان میں اس کا بڑا عمل دخل ہے، اور اگر ان کا صحیح استعمال ہو تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ طاقت کا ملنا، مال و دولت کا ملنا، اولاد کی کثرت ہونا، بیٹوں کا تعداد میں زیادہ ہونا، یہ اللہ کی نعمت ہے اگر صحیح استعمال کیا جائے۔ ہاں، اسی کا غلط استعمال کیا جائے تو یہ وبال جان بن جاتی ہے۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر بھلائی کرو گے تو اپنے ساتھ ہی بھلائی کرو گے، اپنا ہی بھلا کرو گے، اپنے لیے ہی بہتری کرو گے، اگر تم برا کرو گے تو تمہاری جانوں کے لیے پھر برا ہوگا۔ پھر جب دوسری بار کا وعدہ آیا تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں اور تاکہ مسجد میں داخل ہو جائیں جیسے پہلی بار اس میں داخل ہوئے تھے، اور جس چیز پر غلبہ پائیں اسے تباہ و برباد کر دیں۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب بنی اسرائیل کو غلبہ و طاقت اور اقتدار اور اختیار عطا کیا گیا تو ساتھ ہی انہیں یہ بھی فرما دیا گیا کہ اگر تم بھلائی کرو گے اور اس پر ثابت قدم رہو گے اور اسی بھلائی کے راستے پر چلتے رہو گے تو تم اپنے لیے ہی بہتر کرو گے، اور اگر تم برا کرو گے اور دوبارہ اپنی پرانی روش پر آ جاؤ گے، وہی روش اپناؤ گے اور فتنہ و فساد، نافرمانی کی زندگی گزارنے لگو گے، تو اس کا انجام تمہیں ہی بھگتنا پڑے گا۔ چنانچہ وہی ہوا کہ اللہ کے فرمان کے مطابق جب دوسری بار بنی اسرائیل کے فساد کرنے کا وقت آیا، انہوں نے دوبارہ وہی پرانی حرکتیں شروع کر دی، انہوں نے پھر فساد برپا کیا، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام کے درپے ہو گئے کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کو تو بچا لیا، اپنی طرف اٹھا لیا، اور بنی اسرائیل نے حضرت زکریا اور یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا۔ تو اللہ نے ان پر اہل فارس اور روم کو مسلط کر دیا تاکہ وہ انہیں قتل کریں، قید کریں، کہ اتنا پریشان کریں کہ ان کے پریشانی کے آثار ان کے چہروں سے ظاہر ہوں۔
یہ ان کی سزا تھی۔ پھر ان پر مسلط ہونے والے لوگوں نے یہ بھی کیا کہ بیت المقدس کی مسجد میں داخل ہوئے اور اسے ویران کر دیا، اور بنی اسرائیل کے شہروں پر غلبہ پا کر انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ بنی اسرائیل کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم اپنی تاریخ کو دیکھیں تو پہلی نظر میں ہی مسلمانوں کے عروج و زوال کا سبب واضح ہو جائے گا کہ مسلمانوں کو کس کس دور میں عروج ملا، اور پھر مسلمانوں پہ جو زوال آیا تو یہ کس وجہ سے آیا، مسلمانوں کے کیا اعمال تھے کہ جس کی وجہ سے ان پہ زوال آیا، پھر عروج مسلمانوں کو کیسے ملا۔ کہ مسلمان جب تک قرآن مجید کے احکامات اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت پر عمل پیرا رہے تو دنیا بھر میں مسلمانوں ہی کا غلبہ تھا، قوت اور اقتدار حاصل رہا، اور انہیں لاسانی شان و شوکت حاصل رہی۔ اور جب سے انہوں نے قرآن و حدیث کی پیروی میں سستی کرنا شروع کی، حرام و ناجائز افعال میں مبتلا ہوئے، تب سے ان کی شوکت اور اقتدار زوال پذیر ہونا شروع ہو گیا۔ اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جس میں اسلامی ملکوں اور شہروں کو تباہی و بربادی کے ایسے طوفان کا سامنا کرنا پڑا کہ لاکھوں افراد کی آبادی پر مشتمل شہروں میں کوئی زندہ انسان نظر نہ آتا تھا، اور وحشی پرندے اور جانور ان کی لاشوں پر گوشت حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے لڑتے پھرتے تھے۔ پھر جب مسلمان اپنی بے عملی چھوڑ کر عمل کی طرف مائل ہوئے، قرآن و حدیث کی تعلیمات کو انہوں نے حرز جاں بنایا، تو اللہ نے انہیں پھر دنیا میں طاقت عطا فرمائی اور سلطنت عطا فرما دی، اور مسلمان اپنی کھوئی ہوئی شان و شوکت بحال کرنے میں کافی حد تک کامیاب ہوئے۔ لیکن جب پھر مسلمانوں میں بد عملی کا رواج ہوا، مسلمان شراب و رباب کی مستی میں گم ہو گئے، نفسانی لذات کے حصول کو اپنا مشغلہ بنا لیا، مال و دولت کی حرص و ہوس کا شکار ہو گئے، تو اس کے بعد مسلمانوں کا جو حال ہوا ہے وہ صاحب نظر سے پوشیدہ نہیں۔ اگر اب بھی مسلمان نہ سنبھلے اور اپنی حالت کو، عملی حالت کو نہ سدھارا، تو حالات اس سے بھی بدتر ہوتے چلے جائیں گے۔ جو اصول و ضوابط اسلام کے ہم نے اپنانے تھے، غیروں نے اپنا لیے، اور وہ خوشحال زندگی گزار رہے ہیں، وہ ملک خوشحال ہیں، اور ہم مسلمان ہو کر، اسلامی سلطنت ہو کر جو ہمارے حالات ہیں آپ سب کے سامنے ہیں۔ جس بھی ڈپارٹمنٹ کو اٹھا کے دیکھ لیا جائے، پورا آوے کا آوے ہی بگڑا ہوا ہے۔ کل یو کے سے ایک دوست آئے، بتا رہے تھے وہاں عمر لا کے نام سے یورپ میں وہ ہے کہ جو بے روزگار ہوتا ہے اس کو باقاعدہ مدد کی جاتی ہے، ماہانہ اس کو دیا جاتا ہے، کیونکہ یہ بے روزگار ہے، یہ کچھ نہیں کر رہا، نہ کرنے کے پیسے دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح وہ بچوں کا وظیفہ اور یہ سارے معاملات اس طرح کے وہ حکومتیں کر رہی ہیں، اور اس کو عمر لا کہا جاتا ہے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ کیا ہوا تھا۔ تو بہت سارے اسلامی لا جن پہ وہ لوگ عمل کر رہے ہیں اور ہم نہیں کر رہے، ہماری حکومتیں نہیں کر رہی، کیونکہ ہمارا پورا سسٹم ہی خراب ہے نا۔ حکومت پہ جو مسلط ہوتا ہے وہ بھی ویسے ہی ہوتا ہے جیسے لوگ ہوتے ہیں، اب جن کے ووٹوں سے بنے گا پھر ویسے ہی ہوگا، جو لوگوں کا ذہن ہوگا وہ اسی طرح کے لوگوں کو ووٹ دیں گے، اور جو اوپر مسلط کر دیا گیا ٹھیک ہے پھر سزا ہے۔ ہم نے کل کے پچھلے درس میں سنا تھا کہ ایک سزا بے عملی کی، گناہوں کی یہ بھی ہوتی ہے کہ ظالم حکمران مسلط کر دیا جاتا ہے، اب چاہے جس سطح کا بھی ہو، کوئی چھوٹے لیول کا ہو، بڑے لیول کا ہو، صدر وزیر اعظم ہو، جیسا بھی ہو، مسلط کر دیا جاتا ہے، پھر عوام روتی ہے یہ کیا ہو گیا۔ بس جو کچھ بھی ہے اپنے ہی ہاتھوں کے ہیں کرتوت، شکوہ ہے زمانے کا نہ قسمت کا قلعہ ہے، بس جو ہے سارا کچھ یہ اپنے، ہم سیدھے ہو جائیں، ایک فرد ٹھیک ہو جائے نا پورا معاشرہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ہم سارے زندگی لگے رہتے ہیں دوسروں کو ٹھیک کرنے میں، معاشرہ ٹھیک نہیں ہے، فلاں ٹھیک نہیں ہے، دوسرے لوگ ایسے ہیں، وہ ایسے ہیں، تو خود اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش، میں ٹھیک ہو جاؤں تو سارا سسٹم ٹھیک ہو جائے گا۔ فرد سے معاشرہ بنتا ہے۔ ایک شخص مطالعہ کر رہا تھا، اس کا ایک چھوٹا بچہ پاس بیٹھا، بار بار اس کو ڈسٹرب کر رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ اب اس کو کیسے بچے کو سمجھایا جائے یا اس کو دور کیا جائے، میں آرام سے مطالعہ کر سکوں۔ اس نے ایک نقشہ پاس دیکھا پڑا ہوا، اس نقشے کو اس نے پھاڑا اور بچے کو دیا کہ بیٹا جاؤ جا کے اسے ٹھیک کر کے لے آؤ، ویسے ٹھیک ہوگا نہیں، اتنی دیر میں سکون سے کچھ کر لوں گا۔ بچہ گیا، تھوڑی دیر میں ٹھیک کر کے لے آیا۔ بڑا حیران ہوا کہ یہ کیا اتنا تو مشکل کام ہوتا ہے، نقشے کو جوڑنا، کسی بھی ملک کے نقشے کو، دنیا کے نقشے کو جوڑنا ایک اچھا خاصا کام ہے، اس نے جوڑ کے لے آیا اتنا جلدی، یہ کیسے ہوا؟ بیٹا کیسے کیا؟ اس نے کہا میں نے تو اس کے پیچھے جو تصویر بنی ہوئی تھی میں نے تو اس کو جوڑا ہے، اس تصویر کو جوڑا ہے، نقشہ خود نہیں جڑ گیا۔ تو اسی طرح ہم اگر معاشرے کی اصلاح چاہتے ہیں، ملک ٹھیک ہو جائے، سارے ٹھیک ہو جائیں، ساری دنیا ٹھیک ہو جائے، سارے غلط ہیں، معاشرہ غلط ہے، ڈپارٹمنٹ غلط ہے، تو اس کے لیے ہم اپنے اوپر توجہ، ہم جب 6 فٹ کے جسم کو اس کی اصلاح نہیں کر سکتے اور سارے معاشرے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ہم اس 6 فٹ کے جسم کو سدھار نہیں سکتے،
ہم استقامت نہیں مل پاتی، نمازیں شروع کرتے پھر رہ جاتی ہیں، نیک عمل شروع کرتے ہیں، ذکر و اذکار شروع کرتے ہیں، بس بیچ میں رہ جاتے ہیں. کسی نیک کام، اچھے کام پہ استقامت نہیں ملے گی. ہاں جو کوئی غلط کام ہے جس میں کوئی اجر و ثواب نہیں ہے، یا جس میں گناہ کا کام ہے، اس میں بڑی استقامت ملتی ہے اور شیطان اسی طرف لگائی رکھتا ہے. اچھے کاموں کی طرف آنے کا ذہن نہیں بنتا، شیطان ایسے نچا رہا ہے انگلی کے اشارے پہ. یہ حالات ہے. تو اللہ پاک ہمیں توفیق عمل نصیب فرمائے اور گناہوں سے سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سال بدل جاتے ہیں، کاش ہم بھی بدل جائیں. ہر سال سال بدلتا ہے، صدی بھی بدل جاتی ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس شاہ محمد رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ ہیں، وہ گئے جب 1301 سن ہجری شروع ہوا نا، تو اس ٹائم گئے کہ حضور صدی بدل گئی. اعلیٰ حضرت نے فرمایا کاش ہم بھی بدل جاتے. تو ہم نہیں بدلتے، سال بدلتے ہیں، دن بدل جاتے ہیں، مہینے بدلتے ہیں. اب روز دن بھی تو ختم ہوتا ہے نا، کہ آج دن کا اختتام ہو رہا ہے، سورج غروب ہونے والا ہے. روز ہمیں یہ پیغام فلاح دے رہا ہے. یہ بھی مقام عبرت ہے کہ دن ختم ہو گیا، رات ختم ہونے والی ہے. اسی طرح مہینے، ہفتہ ختم ہو جاتا ہے، مہینہ ختم ہو جاتا ہے، سال بھی ختم ہو رہا ہے، زندگی بھی ختم ہو جائے گی ایک دن. اس سے پہلے کچھ کر لیں. سانسیں چل رہی ہیں، کچھ پتہ نہیں ہے زندگی کا. اچانک دنیا سے، اور یہ نہ سوچیں بڑھاپا آئے گا تو جاؤں گا، کسی عمر میں جا سکتے ہیں. بڑھاپے کے بعد تو پھر اور آپشن ہے ہی کوئی نہیں. ایک بال سفید آ گیا نا تو پھر تو کنفرم ہو گیا، بس قاصد آ چکا ہے. ایک نہیں، ہمارے کئی آ جاتے ہیں، لیکن موت کی تیاری نہیں کرتے. اللہ پاک ہمیں ہدایت نصیب فرمائے. دل ہائے گناہوں سے بیزار نہیں ہوتا، مغلوب شاہ نفس سے بدکار نہیں ہوتا. گو لاکھ کروں کوشش اصلاح نہیں ہوتی، پاکیزہ گناہوں سے کردار نہیں ہوتا. اللہ پاک ہمیں ہدایت نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.